الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، معراج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری تقریروں کا سلسلہ جاری ہے. کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف انبیاء کرام کی معراج کی کیا حقیقت ہے. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج، یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی معراج. ان انبیاء کرام کی معراجوں کی شان کیا ہے وہ میں نے کل تک آپ کو تفصیل سے بتایا ہے. اللہ کے پیارے حبیب کی معراج کی تفصیلات عرض کرنے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں. اگرچہ یہ مضمون بھی بہت طویل ہے لیکن اتنی لمبی ہم تقریر اس میں نہ کریں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو معراج کیوں ہوئی. ایک سوال ہے اپنی جگہ پر، اور پھر اسی میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا، بحثیں ہیں کتابوں میں، کہ اللہ کے حبیب کو معراج رات میں کیوں ہوئی، دن میں کیوں نہیں ہوئی. یا پھر یہ بھی سوال وہاں پر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی معراج کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، آپ کا زمینی سفر بیت المقدس تک رہا، پھر بیت المقدس سے آپ آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے. یہ ایک بہت تفصیلی مضمون ہے، تو
تو اس میں زیادہ جانے کا وقت بھی نہیں ہے. صرف معراج رسول کریم سے متعلق کہ معراج شریف میں کیا حکمت ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کیوں کرائی، اسی پر ہم 2-3 باتیں آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ کے حبیب کی معراج میں کیا حکمت، کیا راز پوشیدہ ہے. اور اصل راز اور حقیقت تو وہی ہے کہ معراج میں کیا راز ہے وہ اللہ جاننے والا ہے اور اس کے حبیب کو علم ہے. یہ تو علماء نے چند باتیں بتائی ہیں اور چند گوشے واضح کیے ہیں، انہی میں سے 2-3 باتیں ہم آپ کو سمجھائے دے رہے ہیں. ادب سے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب معارج النبوت حضرت علامہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ اور بھی دوسرے اصحاب سیر نے ایک تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے کاشان نبوت میں آرام فرما ہیں. ابھی سرکار کا قیام مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ بھی معلومات کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے حبیب نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد یہ 12واں سال تھا جس سال آپ کو معراج ہوئی ہے. یہ ذہن میں بات رکھ لیں. اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، اشاعت ہوتی رہی، وہ اپنی جگہ پر ہے. سرکار اپنے حجرے پاک میں آرام فرما ہے. حضرت روح الامین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل کی حاضری ہوتی ہے اور ادب سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب رب کریم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے کہو کہ میں نے اپنے محبوب کو آرام کرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو اپنی یاد میں مشغول رہنے کے لیے اور اپنی یاد آوری کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہنا میرے محبوب سے کہ جب ان کی امت اتنی گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو میرے محبوب کو چین کی نیند کیسے آ رہی ہے. دیکھو یہ قدرت کے راز ہیں، اللہ کا کرم ہے، نوازش ہے اپنے محبوب کے ساتھ. اور کسی بزرگ نے بڑا پیارا شعر فرمایا ہے فارسی زبان میں کہ میان طالب و مطلوب رمزیست. اللہ طالب ہے اپنے حبیب کا، سرکار اس کے مطلوب ہیں. تو وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میان طالبوں مطلوب رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. یعنی یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کا ایک ایسا راز ہے کہ جس کو رب تعالی جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے حبیب جانتے ہیں. اور ایسا راز ہے کہ کرامن کاتبین جیسے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اب یہ راز ہے، یہاں پر ہماری آپ کی عقل کی رسائی نہیں کہ مولا تعالی جس طرح چاہے اپنے محبوب سے خطاب فرمائے
اپنے محبوب کی ناز برداری فرمائے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کریم فرما رہا ہے کہ جب آپ کی امت اتنی گنہگار ہے تو میرے محبوب کو چین کی نیند کیسے آ رہی ہے، سکون کی نیند کیسے ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو لیا اور مکہ شریف کا ایک مقام جس کو وادی بطحا کہا جاتا ہے وہاں سرکار کو لے کر تشریف لے آئے۔ علماء سیر کہتے ہیں کہ رب تعالی کا یہ کرم اور یہ اس کی قدرت اور مشیت کے راز کہ اس وقت وادی بطحا میں آپ کی پوری امت کے بڑے سے بڑے گناہ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو جمع کر دیا گیا تھا۔ جو آپ کی امت سے گناہ واقع ہوگا، قیامت تک جتنے گناہ واقع ہونے والے تھے، عالم مثال میں رب تعالیٰ نے ان تمامی گناہوں کو اپنی قدرت سے وادی بطحا میں جمع فرما دیا تھا۔ جب اللہ کے حبیب نے امت کے ان اعمال کو دیکھا، امت کے گناہوں کو دیکھا، خطاؤں کو دیکھا تو قلب پاک بے چین ہو گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، امت کے بخشش کی کوئی صورت ہے، امت کی مغفرت کا کوئی طریقہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میری امت کی نجات ہو جائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے معرفت پیغام ملتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو اگر پوری امت کو بخشوانا ہے تو پوری رات جاگ کر میری عبادت کریں، اور اگر آدھی امت کو بخشوانا ہے تو آدھی رات جاگ کر میری عبادت کریں، چوتھائی امت کو بخشوانا ہے تو چوتھائی رات جاگ کر میری عبادت کریں۔ اب آپ سوچو، کیا اللہ کے پیارے حبیب کی رحمت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ چوتھائی امت کو بخشوا لیا جائے، تین حصے کو چھوڑ دیا جائے، آدھی امت کو بخشوا لیا جائے، آدھی کو چھوڑ دیا جائے؟ میاں میرے آقا کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی امتی کو چھوڑا جائے۔ اس روایت کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تکمیل الایمان شریف میں نقل فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر ذہن کو حاضر کر لیں کہ سورہ والضحیٰ شریف کی یہ آیت کریمہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ مفہوم بتا رہے ہیں آیت کریمہ کا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور تکمیل الایمان میں نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد، اے محبوب من، اے مطلوب من، اے بندے خاص من، یعنی خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب اور اے میرے خاص بندے،
من ترا چنامی دہم کہ تو راضی شوی، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہ ہیچ آرزوے دلے تو نہ شکنت، اور آپ کی کوئی آرزو اور کوئی ارمان باقی نہ رہے گا کہ جن سے آپ کی دل شکنی ہو۔ میں آپ کے ہر آرزو اور ارمان پورا کروں گا۔ اور یہی نہیں، آخر میں شیخ محقق فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہما کس رضائے من طلبن ومن رضائے تو، ساری مخلوق میری خوشی چاہتی ہے لیکن اے محبوب میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کرم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر نوازش کیا ہوگی؟ تو جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ساری مخلوق میری خوشی چاہتی ہے اور میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں، اسی کو سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میاں جب شان محبوب یہ ہے، اب پھر ذہن کو یہی پر لائیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی مفہوم بتایا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت جبریل سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، جب میرا رب میرا خدا میری مرضی چاہتا ہے، میری رضا چاہتا ہے تو سنو، اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ گویا جب تک ایک امتی کو میں جنت میں داخل نہ کرا لوں گا میں راضی نہ ہوں گا۔ تو اللہ کے حبیب کی رضا سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے حبیب کا کتنا پیار ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی محبت ہے ہم گنہگاروں کے ساتھ۔ تو آج جب کہ وادی بطحا میں امت کے تمامی گناہ سامنے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے محبوب اگر پوری امت کو بخشوانا ہے تو پوری رات جاگیے، آدھی امت کو بخشوانا ہے تو آدھی رات جاگ کر میری عبادت کریں، چوتھائی امت کو بخشوانا ہے تو چوتھائی رات جاگ کر عبادت کریں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا مولا کریم مجھے پوری امت کو بخشوانا منظور ہے، میں پوری رات جاگ کر تیری عبادت کروں گا۔ آپ ذرا غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، انصاف کے ساتھ غور کرنا کہ اللہ کے حبیب کا عالم کیا ہے۔ اپنے اہل بیت کے لیے تو نہیں، اپنی شاہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے تو نہیں، اپنے خانوادے کے لیے تو نہیں، میاں جملہ امت کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے میرے آقا کی عبادت کی شان یہ تھی کہ نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، رات گزر جاتی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حتی تورمت قدمہ، اللہ کے پیارے حبیب کے دونوں پاؤں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دونوں قدم ناز سے خون جاری ہو جاتا۔ کیا اپنی ذات کے لیے یا اپنے اہل بیت کے لیے یا اپنے خانوادے کے لیے یا ہم گنہگاروں ہی کے تو لیے؟ تو آپ سوچو کیا واقعی ہم نبی کی رحمت کا،
نبی کی کرم نوازی کا، یا نبی نے ہمارے لیے جو تکلیفیں برداشت کی کیا واقعتاً ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان کی اتباع کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کے طریقے پر عمل کر کے۔ میاں آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے نام پر نہ جانے ہمارے مسلمانوں کے کتنے عمل ہیں کہ شریعت کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قانون شریعت کو پامال کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کون سا منہ لے کر کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے؟ سرکار کا عالم یہ تھا کہ امت کی یاد کو سینے سے لگائے اور دعا میں مصروف ہیں۔ گریہ وزاری اگر ان روایتوں کو ہم بیان کریں کہ سرکار کی کتنی کرم نوازی امتیوں کے ساتھ ہے تو ایک تفصیل چاہیے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے کچھ دن تک اس طرح عبادت کی پروردگار عالم کی تو محبوب ہیں رب کریم کے، سرکار کی اس ادا پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ مزمل شریف کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب کی اس ادا پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، رب تعالیٰ کو پیار آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے پیارے محبوب آپ پوری رات بیدار نہ رہیں، پوری رات آپ مشقت برداشت نہ کریں، کبھی آدھی رات میری عبادت کریں، کبھی آدھی رات سے کم، کبھی آدھی رات سے زیادہ۔ علماء نے اس میں نقطہ یہ بیان کیا کہ جب دن اور رات دونوں برابر ہوں تو آدھی رات تک عبادت کریں، جب رات لمبی ہو جائے تو آدھی رات سے کم عبادت کریں، جب راتیں چھوٹی ہونے لگیں تو آدھی رات سے زیادہ عبادت کریں۔ مقصود یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب آپ صرف آدھی رات تک بیدار رہیں، آدھی رات آرام کریں، آپ کا مشقت میں یہ پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ آپ کی عبادت کو ہم نے شرف قبول عطا فرمایا اور امت کی مغفرت فرمائی، لیکن علماء فرماتے ہیں درود پاک پڑھ لیں تو آگے کی بات عرض کر دوں۔ کہ اس کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب کی شان یہ تھی کہ آپ پھر بھی پوری رات کم و بیش جاگ کر کے یاد الہی میں گزار دیتے تھے، گریہ زاری طاری رہتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب رب نے امت کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اور آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات بیدار رہ کر عبادت کریں، تو پھر بھی رات بھر آپ کا جاگنا، بے قراری کا یہ عالم اور گریہ زاری کی یہ کیفیت، اے میرے آقا اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر میں پہلے جاگتا تھا تو میرا مقصد تھا امت کی مغفرت، کہ امت کی نجات ہو جائے، اور جب رب نے اپنے کرم سے امت کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے تو اگر میں رات بھر جاگتا ہوں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جاگتا ہوں۔ میاں یہ ہے میاں نبی کی ادا دیکھو، نبی کا انداز دیکھو، کرم نوازی کی کیفیت دیکھو امت پر۔ ان تمامی تفصیلات کو نقل کرنے کے بعد ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ
یا اور دوسرے علماء ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود جب سرکار کی بے قراری برابر جاری رہی تو معراج کی رات رب نے مقرر فرمائی، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کی رات آسمانوں پر بلایا، لامکاں کی سیر کرائی، جنتوں کی سیر کرائی، جنت کی نعمتیں دکھائی، وہاں کے باغات دکھائے، وہاں کے محلوں کو دکھایا جو آپ کی امت کے لیے رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اور جب سرکار نے جنت کا پوری طور پر مشاہدہ کر لیا تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا، اے میرے محبوب اب اندازہ لگاؤ، وادی بطحا میں آپ نے امت کے گناہوں کو دیکھا تھا، آج جنت میں میری بے شمار نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی امت کے لیے ہیں۔ تو آپ غور کر لیں کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رحم و کرم کے دریا زیادہ ہیں، یا میری نعمتیں زیادہ ہیں، لہذا قلب پاک بے چین نہ ہو۔ جب امت کی مغفرت کر دی ہے تو امت کی نعمتوں کو دیکھ لیں تاکہ معراج کی رات قلب پاک کو سکون آ جائے۔ میاں یہ حکمت ہے، یہ راز ہے معراج رسول کریم میں۔ علماء نے ایک یہ راز اور یہ حکمت بیان کی کہ یہ بھی راز ہے۔ میاں گنہگاروں پر کتنا کرم ہے، کتنی نوازش ہے، کتنی عنایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں کچھ تو ان کی کرم نوازی کا حق ادا کر سکیں۔ ایک حکمت تو میں نے یہ بتائی، اور دوسرا راز علماء نے یہ بھی بیان کیا، غور سے ذہن میں رکھیں۔ یہ گفتگو کسی بھی طریقے پر کبھی میری تقریر میں آئی ہوگی، لیکن موضوع ہے سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں ایک بزرگ کا شعر ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی شان میں نعت پاک کا شعر ہے کہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ فَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ بزرگ بڑے پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے دوسرے انبیاء کرام کو جو معجزات، جو فضل و کمال، جو مرتبے اور درجے عطا فرمائے ہیں، وہ تمامی فضل و کمال اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا فضل و کمال نہیں ہے جو ذات پاک مصطفیٰ میں موجود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جو کمالات اور عطا فرمائے ہیں وہ دوسرے انبیاء کے کمالات سے بہت زیادہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ مثال دی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ایک وقت چاہیے، لیکن اتنا ہم کو تفصیل میں نہیں جانا، ممکن ہے اسی نقطے پر گفتگو کی تکمیل ہو جائے۔ پہلے ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ذات سرور کائنات میں تمامی انبیاء کے فضل و کمال جمع ہیں، اور وجہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کے محبوب ہیں تو محبوب کی ذات میں تو ہر وصف و کمال ہونا چاہیے۔ محبوب کا مقام تو سب سے بلند ہے۔ میں نے کبھی کبھی اپنی تقریروں میں اس موضوع کو مثال دے کر کے سمجھایا، جو اپنے اکابر علماء سے سننے میں بات آئی، پھر اس کو یاد دہانی کے طور پر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس یا چند رقمیں آپ لے لیجئے، 10 کی ہے، 15 کی رقم ہے، 18 کی، 20 کی، یہ چند رقمیں ہیں۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ ان کو آپ جوڑ دیجئے تو پہلے اصول کے اعتبار سے آپ 20 کی رقم لکھیں گے،
پھر 18 کی رقم لکھیں گے، پھر 15 کی، اس کے بعد 10 کی، اور ان رقموں کو ترتیب وار لکھ دینے کے بعد آپ ایک لکیر کھینچ دیں گے، اور جب آپ جوڑیں گے، اس کا ٹوٹل کریں گے تو 63 ہوگا۔ وہ لکیر کے نیچے آپ لکھ دیں گے۔ اصول یہی ہے۔ اب آسان سی بات ذہن میں رکھیں کہ 63 کی یہ رقم آئی تو سب کے بعد ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ 63 سے پہلے 10 کی رقم ہے، کیا 10 میں 63 کا وجود ہے؟ تو آپ کہیں گے 10 میں 63 کی رقم موجود نہیں ہے۔ بھئی 15 میں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، 18 میں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، 20 میں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ تمامی رقمیں اگرچہ 63 کی رقم سے پہلے ہیں، لیکن کسی بھی رقم میں 63 کی رقم موجود نہیں ہے۔ لیکن ٹوٹل کی یہ رقم 63 کی جو سب کے آخر میں ہے، اگر ہم پوچھ لیں کہ یہ سب کے بعد آئی ہے، بتاؤ اس میں 63 10 کی رقم موجود ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے 10 میں 63 کی رقم ہے، 15 کی رقم موجود ہے، 18 کی ہے، 20 کی ہے۔ گویا بلا تمثیل جس طرح ٹوٹل کی رقم آتی ہے سب کے بعد، لیکن پہلے والی سب رقموں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر آتی ہے، سب کا مجموعہ بن کر کے آتی ہے۔ ایسے ہی بلا تمثیل میرے آقا و مولا آئے تمامی نبیوں کے بعد، لیکن ایک ایک نبی کے فضل و کمال کا مجموعہ بن کر تشریف لائے۔ ہر نبی کا فضل و کمال ذات پاک مصطفیٰ میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میرے آقا کی ذات جامع الصفات ہے، ہر فضل و کمال کے جامع ہیں۔ اسی کو اردو میں کسی نے ایک شعر میں کہا ہے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کا کہنا۔ تو اب یہیں پر سوچنا ہے، تھوڑی سی تشریح اور کر دیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، معجزہ مشہور ہے، عصا مار کر آپ نے پتھر میں 12 چشمے جاری کیے پانی کے، بے شک یہ ان کا معجزہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ وہ کبھی تفصیل عرض کر دیں گے۔ عصا کا مارنا، پانی کا جاری ہو جانا، چشمے جاری ہونا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ پانی پتھروں کے اندر ہوا کرتا ہے، پہاڑوں کے اندر پتھروں کے نیچے پانی ہوا کرتا ہے۔ آپ کا عصا مار کر کے جاری کرنا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، بے شک یہ نبی کا معجزہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ روح جسم کے اندر رہتی ہے، جو روح نکل گئی تھی اسی کو آپ نے واپس کیا، ہے یہ معجزہ۔ لیکن اپنے نبی کا معجزہ دیکھیں اور نبی کا اختیار دیکھیں کہ یہی معجزے ظاہر ہوئے، لیکن بے مثلی کے انداز میں ظاہر ہوئے، عجیب انداز پر ظاہر ہوئے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، سرکار کے ساتھ 1500 صحابہ ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، واقعہ تفصیل میں ہے۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ پیاس کی شدت ہے، ہم وضو بھی کیسے کریں، جانوروں کو پانی کیا پلائیں اور ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کچھ پانی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بظاہر پانی کا کوئی معاملہ نہیں۔ فرمایا مشکیزوں کو نچوڑ کر کے کچھ پانی ہو تو لے آؤ۔ ایک لکڑی کے پیالے میں صحابہ نے کل مشکیزوں کو نچوڑا تو تھوڑا سا پانی، صحابہ جمع ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے
اس لکڑی کے پیالے میں اپنا داہنا ہاتھ رکھ دیا. صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ سرکار کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کی دھار پھوٹ پڑی. پانی اتنا زیادہ جاری ہوا کہ وہ 1500 صحابہ سیراب ہو گئے، ان کے جانور سیراب ہو گئے، ان کے مشکیزیں بھر گئے. میاں پتھر میں پانی ہوتا ہے، جاری کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لیکن جہاں پانی کا وجود نہیں ہے نبی نے وہاں سے پانی جاری کر کے بتا دیا. یہ ہے نبی کا اختیار. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجہ پہ رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. وہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ ہے علیہ السلام، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب کا معجزہ ہے. حبیب کی ذات بے مثل ہے تو حبیب کا معجزہ بھی بے مثل ہے. اور پھر یہاں پر اتنی بات ذہن میں رہے، علماء نے فرمایا کہ زمزم کا پانی بھی ہے، کوثر کا پانی بھی ہے، جنت کی نہروں کا پانی بھی ہے. یہ سب پانی اپنی جگہ پر عظمت ہیں، لیکن حدیبیہ کے موقع پر نبی کی انگلیوں کے بیچ سے جو پانی نکلا ہے وہ زمزم سے بھی افضل ہے، کوثر سے بھی افضل ہے. یا نبی کی ذات سے نسبت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، یہ آپ کا معجزہ ہے. اپنی جگہ پر اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مثنوی شریف کے اندر معلوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس معجزے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، شروع میں مسجد نبوی شریف میں جمعہ کی نماز کی ابتدا ہوئی. نماز میرے آقا پڑھاتے تھے، ابھی ممبر تیار نہیں ہوا تھا. ممبر کی جگہ پر کھجور کا ایک سوکھا تنا، سوکھی لکڑی وہیں پر گڑی ہوئی تھی. میرے آقا بجائے ممبر کے اسی سے ٹیک لگا کر کے اور جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے. سرکار کی کرم نوازی اور سرکار کا کرم. کچھ دنوں کے بعد ایک انصاری صحابی نے ممبر تیار کیا، لکڑی کا لا کر رکھا مسجد نبوی شریف میں. جمعہ کا دن آیا، میاں اس لکڑی کے صدقے میں دعا مانگو کہ ہمارے دلوں کو بھی وہ گداز مل جائے، عشق رسول کا وہ جذبہ مل جائے، وہ کیفیت مل جائے. جھومنا الگ ہے، عشق رسول میں رونا ایک الگ چیز ہے. جب میرے آقا جمعہ کا خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، واقعہ لمبا ہے، ابھی خطبہ شروع فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا کہ وہ کھجور کا تنا، وہ سوکھی لکڑی جس کو استن حنانہ کہتے ہیں، حنانہ کے معنی رونے والی لکڑی، یہاں پر ترجمہ ہوگا. سرکار نے ابھی خطبہ نہیں شروع فرمایا تھا کہ وہ لکڑی اتنی زور سے رونے لگی کہ مسجد نبوی شریف میں جملہ صحابہ جو موجود تھے اس کے رونے کی آواز کو سن رہے تھے. میاں لکڑی میں کہیں روح ہوتی ہے، لکڑی میں کہیں جان ہے، سوکھی لکڑی ہے تو رونا تو یہ جانداروں کا کام ہے، سوکھی لکڑی کا کام رونا نہیں ہے. لیکن نبی کا معجزہ ہے، نبی کا اختیار اور نبی کا فیضان. معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استن حنان از ہجر رسول نالا میزد ہمچو ارباب عقول. یعنی وہ کھجور کی سوکھی لکڑی اس طرح چیخ مار کر رو رہی تھی جیسے کوئی انسان رو رہا ہو. اس کے رونے میں اتنا درد تھا، اتنا اثر تھا کہ سرکار نے خطبہ روک دیا. ممبر سے اتر کر کے اس کے قریب آئے، اپنی گود میں لے لیا.
یا لکڑی کا نصیبہ، لکڑی کا مقدر کہ اللہ کے حبیب نے اپنی آغوش میں لے لیا اور نبی کلام فرما رہے ہیں۔ آج نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں سے کہو سوکھی لکڑی نہیں تر لکڑی سے تم گفتگو کر لو۔ میاں سوچو ذرا، نبی کا مقام اور نبی کی شان دیکھو۔ سرکار اس استن حنانہ سے، اس سوکھی لکڑی سے فرماتے ہیں تیرے رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لکڑی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آج تک تو میں آپ کا ممبر رہی کہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر کے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن آج یہ شرف ممبر کو حاصل ہو گیا تو میرا رونا آپ کی جدائی میں ہے، آپ کے غم ہے میرا رونا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے کھجور کی لکڑی، اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی تازہ درخت بنا دوں، رب نے مجھے معجزہ دیا ہے، میں تجھے ہرا بھرا درخت بنا دوں، پھل آنے لگیں، لوگ تیرے سائے میں بیٹھیں اور تجھ سے پھل حاصل کریں۔ لکڑی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ میری تمنا نہیں ہے، دنیا فانی ہے، جب دنیا فنا ہوگی تو میں بھی فنا ہو جاؤں گی۔ نبی کی صحبت نے کیسا نوازا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کا درخت بنا دوں کہ جنتی تیرے سائے میں بیٹھے، تیرا پھل کھائیں، تجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو لکڑی بڑے ادب سے عرض کرتی یا رسول اللہ، یہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ جب میں جنتی درخت بن جاؤں گی تو پھر جنت کو فنا نہیں ہے، جنت نہ مٹے گی تو میں بھی نہیں مٹوں گی اور ہمیشہ آپ کا دیدار ہوتا رہے گا۔ میاں دیکھو لکڑی ہے سوکھی، لیکن نبی کی صحبت نے اسے زندہ کیا، عقل دی، گویائی عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ مردوں کو زندہ فرمایا، نبی نے سوکھی لکڑی کو زندہ کیا۔ معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس لکڑی کو جنت البقیع شریف میں مردے کی طرح ادب سے دفن کر دیا جائے، قیامت کے بعد قیامت کے دن یہ جنت کا درخت ہوگی، اور جو اس کی تمنا ہے اس کی تمنا ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی۔ تو میں نے یہ گفتگو اتنی طویل اسی لیے کی کہ رب تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا، ایک ایک نبی کا معجزہ میرے آقا کی ذات میں موجود ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر بے مثالی کے طور پر موجود ہے۔ تو اب یہیں پر ذہن کو لائیں، کیسے ہی مختلف انبیاء کو معراج ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج جنت میں رہنا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج جنت میں رہنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آسمان اول پر جا کر کے اور ملکوت سماوات ارض کا مشاہدہ کرنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج جا کے چوتھے آسمان پر رہنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر رب سے ہم کلامی کرنا ہے اور تجلی کو دیکھنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان سب انبیاء سے بڑھ کر بے مثل و بے مثال طریقے پر ہمیشہ کے لیے موجود ہو جائے۔ یہ راز ہے معراج نبی میں۔ تو معراج پاک میں بڑی حکمتیں ہیں، میں صرف 2 حکمت بیان کر سکا کہ معراج کیوں کرائی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو، تو حکمتیں اور راز تو بہت ہیں۔ آج میری گفتگو یہیں تک ہوگی اور یہیں پر میں اپنی گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ آنے والے واقعات اور تفصیلات انشاءاللہ کب سے میں شروع کروں گا۔ درود پاک پڑھیے بلند آواز سے۔
جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم گائے عنایت، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سید اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
صلوات اللہ علیہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی اور برکتیں عطا فرما، جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔